بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اسلام آباد اور لاہور جیسے بڑے بڑے شہروں میں ویلنٹائن ڈے کے منانے پر پابندی لگائی گئی. حکومت کے اس اقدام پر شریف النفس لوگ، مذہبی حلقے اور دینی جماعتیں بہت زیادہ خوش ہوئیں اور حکومت کے اس اقدام کو خراج تحسین پیش کیا. لیکن وہ لوگ جو یورپ پرستی کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں اور مغرب کی تقلید کا بھوت ان کے سر پر سوار ہے، روشن خیال اور سیکولر قسم کے نام نہاد مسلمان ان کے اوپر اس بے حیائی کے تہوار پر پابندی کا اعلان گویا کہ قیامت بن کر ٹوٹا، جس کی وجہ سے انہوں نے میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چیخ و پکار کی، بہت شور مچایا کہ اس تہوار پر کیوں پابندی لگائی گئی ہے، اس سے پابندی ہٹائی جائے اور اس کے اوپر پابندی لگانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے. بلکہ اس سے زیادہ افسوسناک مرحلہ یہ دیکھنے کو سامنے آیا کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے اور اپنے آپ کو بڑے فخر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلوانے والے، اور ان میں بعض عورتیں بالخصوص پیش تھیں، انہوں نے نہ صرف اس بے حیائی اور بدکاری کے تہوار کا دفاع کیا بلکہ الٹا اس کے ثبوت میں دلائل دیتے ہوئے نظر آئے. اسے کہا جاتا ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں تبریر المعصیہ، اور فارسی میں اس کے لیے ایک بڑی زبردست مثال مشہور اور معروف ہے
کہتے ہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ انسان گناہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اور پھر اس گناہ کے اوپر عذر پیش کرنا شروع کر دے اور اس کے حق میں دلائل دینا شروع کر دے، یہ گناہ سے زیادہ بد ہوتا ہے، برا ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں ویسے تو ہر طبقے کا مسلمان اس کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہونے کی بجائے، نادم ہونے کی بجائے اس کے حق میں دلائل پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور بعض اوقات ایک ایک گناہ کے لیے دسیوں دلائل ہوتے ہیں۔ ڈھیر سارے مسلمان عذر پیش کرتا ہے، میرا فلاں عذر تھا، فلاں مجبوری تھی، فلاں وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور اس سے اس کا مقصد سب سے پہلے تو اپنے دل کو تسلی دینا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتا ہے کہ میں گناہ کا کام نہیں کر رہا، اور اس کے پیچھے دوسرا مقصد لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ گناہ بھی کرتا رہے اور لوگوں کی نظر میں اس کا مقام ویسا کا ویسا رہے۔ اللہ کا نافرمان بنا ہوا ہے، گناہ گار بنا ہوا ہے، اور اسی طرح سے کبیرہ گناہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی نہ کوئی دلیل، عذر اور بہانہ گھڑ کر رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ جب میری اس بد کرداری کے اوپر، اس نافرمانی کے اوپر، گناہ کے اوپر اعتراض کریں گے تو میں وہ عذر پیش کر کے اپنا مقام اور مرتبہ ویسے بحال کر لوں گا۔ اور جو شخص ایسے کر رہا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر بندہ اس بری خصلت کے اندر مبتلا ہے، ہم سب کی آج یہی حالت ہے۔ گناہ کے لیے اور جو اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں اس کے لیے عذر پہلے سے تیار، ہیلا کوئی نہ کوئی گھڑ کر رکھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی حجت اور دلیل اپنے ذہن میں، دل دماغ کے اندر بٹھائی ہوئی، اور جو شخص ایسے کر رہا ہے وہ کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ جس گناہ کو آپ نے گناہ سمجھ کر کیا تھا اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، اور جس گناہ کو بہانہ بنا کر آپ نے کیا تھا اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی تفریق نہیں کی، بلکہ رب کائنات فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں، جمعے کے دن اس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اسی کے اندر فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی دنیا میں عمل کیے ہوں گے وہ سارے اعمال اپنے سامنے پا لیں گے، اور پھر مجرم کیا کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا۔ اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، سارا کچھ لکھا ہوا۔ انسان اس دنیا کے اندر گناہ کا عذر تراش کر کے، گناہ کا ہیلا گھڑ کر اپنے نفس کو مطمئن تو کر سکتا ہے، لوگوں کا منہ تو بند کر سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن بندے کے پاس کوئی عذر اور بہانہ رب کائنات کی عدالت میں نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، منافقین کے بارے میں، کہ اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اندر سے مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. یہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، مومنوں کو کیا دھوکہ دیں گے؟ یہ سراسر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. جو لوگ قرآن سے خود بھی دور ہیں اور لوگوں کو بھی قرآن سے دور رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب سے خود بھی پیچھے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے جو اس کتاب کے قریب آنا چاہے یا چاہتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، روکتے ہیں اسے. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ صرف اور صرف اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. وما یشعرون، ان کو اس کا شعور تک بھی نہیں. تو قیامت کے دن اس قسم کا کوئی عذر اور بہانہ نہیں چلے گا. اور آج جتنے بھی معاملات ہیں، ہر معاملے کے اندر جو مسلمان بھی گناہ کا کام کر رہا ہے اس نے اپنے گناہ کے اوپر دلیل تیار کر رکھی، عذر کھڑا ہوا، کوئی نہ کوئی ہیلا ہے اس کے پاس، گناہ کا کوئی نہ کوئی جواز اس نے فراہم کرنا ہے آگے. اور اس کی متعدد صورتیں ہیں ہر معاملے کے اندر، ہر میدان کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے اندر اور زندگی کے تمام معاملات میں. آج ہم لوگ جو بھی گناہ کرتے ہیں، ہم میں سے ہر بندے کے پاس اس گناہ کا عذر موجود ہے. اس لیے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ. ایک ہے گناہ کرنا اور دوسرا ہے گناہ کا عذر پیش کرنا. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اسی کو تو کہتے ہیں نا، اردو کے اندر ایک مثال ہے، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری. یعنی بندہ خالق کی نافرمانی کر کے، حق تو یہ بنتا تھا خالق کے سامنے، مالک کے سامنے شرمندہ ہوتا، ندامت ہوتی، گناہ کا احساس کرتا، اللہ سے ڈرتا. لیکن یہ تو کیا ہے، چوری بھی کی اور اوپر سے سینہ زوری کر رہا، گناہ بھی کر رہا ہے اور لوگوں کے سامنے عذر بھی پیش کر رہا. اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنا گناہ کرتے ہیں نا، اس کی ایسی تعویل کریں گے، ایسا اس کا بہانہ بنائیں گے کہ لوگوں کی نگاہ میں اپنا گناہ بھی نیکی بنا کر پیش کرتے ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، ہماری نیت اچھی تھی، ہم کون سے گناہ کے ارادے سے گناہ کر رہے تھے. یاد رکھیے کوئی بھی گناہ کا کام میں اور آپ برے ارادے سے کریں یا اچھے ارادے سے کریں، گناہ گناہ ہی ہے. اور اللہ کی نافرمانی ارادے کے اچھا ہونے سے نیکی نہیں بن سکتی. جو کام گناہ کا کام ہے، میرے اور آپ کے یا کسی کے ارادے کے نیک ہونے سے، مقصد کے اچھا ہونے سے، وہ گناہ نیکی کے اندر نہیں بدل سکتا. شریعت کے اس واضح اصول کو یاد رکھیں اور پھر ذرا دیکھیں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کے ہر موڑ میں گناہ کے لیے عذر تراشا ہوا. عقائد کا معاملہ جو اسلام کے اندر بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس عقائد کے معاملے میں لوگوں نے آج ایسے ایسے عقیدے ایجاد کر لیے ہیں جو خالصتاً کفریہ اور شرکی عقیدے ہیں. عین اللہ کے ساتھ شرک اور کفر ہے. اگر کسی کا وہ عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ غیر مسلموں سے مسلمانوں میں آیا، لیکن آج جن مسلمانوں نے وہ کفریہ اور شرکیہ عقائد اختیار کیے ہوئے ہیں، حق تو یہ بنتا تھا اس کفر و شرک کے اوپر شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور سچی توبہ کرتے، لیکن قرآن و سنت کی آیات کی نصوص کی منمانی تعویل کرتے ہوئے اپنے کفر و شرک کو عین ایمان اور توحید ثابت کرنے پر تلے ہوئے، اور اسی کے حق میں دلائل دے رہے، اسی کے حق میں قرآن و سنت کی نصوص کو تروڑ مروڑ کر اپنی منمانی کی تعویلیں کر کے کفری اور شرکی عقیدہ جو ہے اس کے بارے میں وہ عین ایمان اور توحید کا تصور لوگوں کو دے رہے ہیں.
عبادت کے معاملے میں جائیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا اسلام کے اندر کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ ایجاد کر لی، اور بہت ساری عبادات ان کے عجیب و غریب طریقے بنا لیے جو کہ عین بدعت ہے، لیکن اس جرم عظیم کے اوپر شرمندہ ہونے کی بجائے اس بدعت کے دفاع میں دلال دیے جا رہے ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں، اس کے تحفظ کے لیے عذر پیش کیے جا رہے ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے بلکہ عین دین ہے۔ اسی طرح سے فرضی عبادات جو ان کو چھوڑ رہا ہے وہ بھی دلائل دے رہا ہے، جو نماز کو چھوڑ رہا ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہے، عذر ہے اس کے پاس بہانہ ہے جس کو اس نے پکڑا ہوا ہے، اور بڑے عجیب و غریب بہانے تراشے ہوئے نماز نہ پڑھنے۔ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کپڑے ٹھیک نہیں رہتے، کپڑے ٹھیک نہیں رہتے تو اپنا علاج کر، کپڑے بدل یا اس کا اہتمام کر، طہارت باقی نہیں رہتی ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے، نماز چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ تو جرم کے اوپر جرم ہوگا نا، ڈبل گناہ ہوگا۔ شیطان بڑا چلاک ہے، ایک طرف تو آنے دے گا، الٹا گناہ کے اوپر گناہ کرواتا ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی ٹائم نہیں ملتا، بہانہ ہے ہر کسی کے پاس۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ دکان والے سے پوچھو نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، وہ کہتا ہے جی دکان بند کر کے جاتا ہوں، پیچھے سے گاہک آ جاتا ہے۔ بہانہ ہے، بالکل عذر تیار ہے گناہ کرنے کا، اور ہمارے ہاں تو لوگ نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اپنے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا، لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ نماز چھوڑنا گویا کہ ان کے نزدیک کوئی گناہ ہی نہیں۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جی میچ لگا ہوا تھا، اب اس میچ کو چھوڑ کر میں نماز پڑھنے کیسے آتا؟ عذر ہے، دلیل پر آئی۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ پسند کا ڈرامہ دیکھ رہا تھا، پسند کی فلم لگی ہوئی تھی، بڑے عرصے کے بعد لگی تھی، اس کو چھوڑ کر کیسے نماز پڑھنے جاتا؟ عذر موجود ہے، گھڑا ہوا ہے اس کو۔ روزہ چھوڑ رہا ہے، فرضی روزے چھوڑ رہا ہے، رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ویسے ہٹا کٹا ہے۔ اور نماز چھوڑنے کے حوالے سے مجھے ایک اور مثال یاد ہے، بڑی عجیب، سنی تو یعنی دماغ ہی کام نہیں کرتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے ایسے ایسے عذر بنا لیے ہیں، بہانے گاڑ لیے۔ ایک بندے نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چلا کرو نماز پڑھا کرو، وہ کہتا ہے جمعہ تو پڑھتا ہوں۔ جمعہ کب آتا ہے؟ ہفتے کے بعد آتا ہے۔ اچھا دلیل ذرا سنیں، دلیل بھی کیا پیش کی؟ اپنی نماز نہ پورے ہفتے کی نماز چٹ کر جاتا ہے، کہتا ہے جمعہ پڑھتا ہوں، اور آگے سے دلیل پیش کی حدیث میں سے دلیل پیش کی، کہتا ہے ایک جمعہ پڑھتا ہوں، اگلا جمعہ پڑھتا ہوں، حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص جمعے کی نماز میں حاضر ہوتا ہے، اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک پورے ہفتے کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعہ پڑھتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ ایسی ایسی دلیلیں ہم نے بنائی ہوئی، ایسے ایسے عذر اور بہانے بنائے ہوئے۔ فرضی روزے چھوڑ دے گا، ویسے ہٹا کٹا ہے، نوجوان ہے، صحت مند ہے، اگر اسے کوئی کہہ دے کہ تو نے فلاں کام نہیں کرنا ہے، اور خاص طور پر اس کی محبوبہ کہہ دے، اس کا محبوب کہہ دے، اگر کہہ دے ہفتہ تو نے کھانا پینا نہیں ہے، مر جائے گا، لیکن محبوبہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے پینے قریب نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے روزہ رکھ، کہتا ہے مولوی صاحب صحت اجازت نہیں دیتی، بیمار ہو جاؤں گا، دن بڑے لمبے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، بہانہ کھڑا ہوا بالکل تیار۔ زکات نہیں دیتا، اس کا بھی اس کے پاس بہانہ موجود ہے۔ حج نہیں کرتا، ویسے اربوں خربوں کا مالک ہے، اس کا بہانہ بھی موجود ہے، کہتا ہے وہاں حج کر کے کیا کروں گا؟ پیسے ضائع کروں گا۔ کیا رکھا ہے وہاں پر؟ پیسے لگاؤں ایسے، اپنے مال کو ضائع کروں، کیا ملے گا وہاں پر؟ سوائے تھکاوٹ کے، سفر کے، آنے جانے کے، بہانہ گھڑا ہوا ہے ہر معاملے کے اندر۔ اسی طرح سے معاملات میں آ جائیں، اس میں تو اتنے زیادہ بہانے ہم نے بنا رکھے ہیں کہ محرمات کو بھی اپنے لیے حلال سمجھ رکھا ہے۔ جو سودی لین دین کر رہا ہے، وہ سودی لین دین کو بچت، مارک اپ، پروفٹ، منافع، سیونگ، یہ نام دے کر سودی لین دین کو اس نے
جائز قرار دیا ہو، دلیل موجود ہے اس کے، جی میرا مال ہے، میرا حق ہے، آپ کو کیا اعتراض، میں لوں یا نہ لوں، دلیل موجود ہے۔ یہ گویا کہ دلیل دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سود کے لین دین کو کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سود کو ایمان لانے کے بعد نہیں چھوڑ رہا ہے، اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ مسلمان ہے، دلیل دیتا ہے، کہتا ہے کیا کریں، سود نہیں لیتے ہیں تو معیشت چلتی نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے۔ گویا کہ دلیل دی جا رہی ہے کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اور کیا کریں، یہ دلیل دی جا رہی ہے۔ رشوت خور بھی ہزاروں مجبوریاں بتاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ہزاروں مجبوریاں بتاتا ہے۔ کیا کروں جی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا مستقبل بھی ہے، وہ تھوڑی سی تنخواہ کے اوپر گزارا کر لوں، یہ اوپر کی کمائی، کیا نام دیتے ہیں؟ اوپر کی کمائی۔ چائے پانی، ویسے نام بدلے ہوئے نا ہر چیز، چائے پانی بہانہ تیار ہے۔ رشوت خور ہزاروں مجبوریاں سنائے گا، اپنی جسم فروشی کرنے والی، عزت کو بیچنے والی عورت بھی ہزاروں مجبوریاں سنائے گی۔ چور کے پاس بھی، ڈاکو کے پاس بھی دلیل موجود ہے، اس کے پاس بھی دلیل موجود ہے۔ کہتا ہے چوری نہیں کروں گا، ڈاکہ نہیں ڈالوں گا تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، اپنا پیٹ کہاں سے پالوں، اب کیا کروں، کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کمائی کا، آمدنی کا، لہذا اور کیا کروں۔ ایک قاضی کے پاس ایک چور کو لایا گیا، چور کو جب لایا گیا تو قاضی صاحب نے کہا مجھے اس چیز پر تعجب نہیں ہے، اور اس چور نے کیا کیا تھا، یہ چور کسی کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر گھس گیا اور وہاں پر لوہے کی الماری کو توڑ کر وہاں سے مال چرا کے لے گیا، پکڑا گیا، قاضی کے پاس لایا گیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا مجھے اس چیز پر تعجب نہیں ہے کہ تو چور ہے، بڑے چور میرے سامنے آتے ہیں، اس چیز پر بھی تعجب نہیں ہے تو کسی کے گھر میں گھس گیا، کیونکہ چور کا کام ہی یہی ہوتا ہے نا، دیوار پھلانگ کر کے کسی گھر میں گھس جانا۔ تعجب اس بات کے اوپر ہے لوہے کی اتنی مضبوط الماری تو نے کیسے توڑ لی، مجھے اس چیز کے اوپر بڑا تعجب ہو رہا ہے، اتنی مضبوط الماری اور وہ بھی لوہے کی، تو نے اس کو توڑ کر وہاں سے مال کیسے نکالا۔ تو کہنے لگا قاضی صاحب آپ نے شاعر کی وہ بات نہیں سنی، الا بالحرص یحصل لک ما ترید وبالتقوی یلین لک الحدید، کہ شاعر کہتا ہے جس چیز کو آپ چاہتے ہیں، اس کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر اس کی حرص اور تڑپ رکھیں گے تو یہ حرص آپ کو اس چیز کے حصول تک پہنچا دے گی، اور جب انسان میں تقوی ہو تو لوہے بھی نرم ہو جاتے ہیں، لوہے بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا ماشاءاللہ داؤد امامی، میرے سامنے تو داؤد کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نا قرآن کے اندر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہا ہم نے اپنے نبی داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا میں تو داؤد پیغمبر کو دیکھ رہا ہوں، چور کو نہیں دیکھ رہا، معاذ اللہ۔ چور نے کیا دلیل دی، قاضی صاحب نے جب پوچھا نا لوہے کی الماری کیسے توڑ لی، کہا کہ تقویٰ ہے، جو متقی ہوتا ہے لوہے کیا ہے اس کے آگے، لوہا بھی اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ قاضی صاحب نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا اگر تیرے اندر اللہ کا ڈر ہوتا کبھی تو چوری نہ کرتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے چور کے پاس بھی تقوی کی دلیل موجود ہے، جی اللہ کا ڈر تھا میرے اندر، اسی تقوی کی وجہ سے لوہا کا یہ ساری چیزیں نرم ہوتی ہیں، کہاں آسان ہوتا ہے کہ چوری کرنے والا، تو دلیل موجود ہے۔ آج جو بندہ لوگوں کو حرام اور مردار جانور کا گوشت کھلا رہا ہے اس کے پاس بھی دلیل موجود ہے۔ ایک شخص گدھا ذبح کرتے ہوئے اور اس کا گوشت بناتے ہوئے پکڑا گیا۔ اچھا اب جب ایسی حالت میں بندہ پکڑا جائے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، جب اس حالت میں پکڑا جائے تو کیفیت کیا ہونی چاہیے تھی؟ بندوں سے حیا کرتا نہ کرتا، خالق سے تو کرتا، اپنے رب سے حیا تو کرتا، رب العالمین سے تو ڈرتا،
جب پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گدھا بنا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ پہلے تو اس نے مانا نہیں، بعد میں جب اس کو گدھے کے کان وغیرہ سب کچھ دکھایا گیا، یہ سامنے پڑا، تو کہتا ہے مانتا ہی نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہ صاف صاف مکر گیا، کہتا ہے کہ گدھے کا گوشت حرام نہیں، گدھے کا گوشت حرام ہی نہیں ہے۔ اور دلیل کیا دی؟ کہتا ہے جب گدھے کی کمائی حلال ہے، گدھے کا گوشت کیوں حرام؟ جو گدھا گاڑی چلاتا ہے، اس کے اوپر وزن اٹھا کر اس پر کمائی کرتا ہے، آپ اس کو حلال کہتے ہیں اس کمائی کو، اور میں گوشت بنا رہا ہوں تو حرام ہو گیا؟ اس کے بعد بھی دلیل موجود ہے۔ دلیل ہر معاملے کے اندر موجود ہے۔ تاجر یہ دلیل دے کر جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب، حضرت جی مجھے سمجھانے والے، اس کے بغیر کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، گزارا ہی نہیں ہوتا ہے۔ معیشت کے معاملے میں ان معاملات میں دلیل موجود ہے۔ حقوق کا مسئلہ دیکھ لیں، ان کے اندر بھی دلیل موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے اور اس کو کہا جائے کہ تیرے والدین ہیں، ان کی فرما برداری کا، کچھ حیا کر، اللہ سے ڈر، آگے سے کیا دلیل دیتا ہے؟ والدین نے کون سا میری اچھی تربیت کی ہے؟ یہ عذر بنایا ہوا ہے کسی، اور آج ہمارے اندر یہ بری خصلت موجود ہے۔ اپنے سمیت سب کی بات کر رہا، جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں اس کے لیے دلیل ہم نے تیار کر رکھی۔ والدین اگر اولاد کی تربیت میں کوتاہی کر رہے، ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے۔ خاوند بیوی کا معاملہ لے لیں، اگر دونوں میں انبن ہو گئی، لڑائی ہو گئی، دونوں میں سے ہر ایک کے پاس دوسرے کی حق تلفی کرنے کی دلیل موجود ہے۔ آج ہم لوگ دوسرے کا حق مارتے ہیں یہ دلیل دے کر کہ اس نے کون سا میرا حق پورا دیا تھا، یہ دلیل دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے وہ بھائی جو کفیل کے پاس کام کرتے ہیں، برا نہیں ماننا، میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا، جو شرکوں کے اندر، کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں، وہ اس دلیل کی بنا پر اپنے کفیل کے مال میں خیانت کرتے ہیں، اپنی کمپنی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری کمپنی اور ہمارا کفیل ہمارے حق پورے نہیں دیتا ہے، لہذا ہمارا حق بنتا ہے ہم بھی اس کو چونا لگائیں۔ دلیل دیتے ہیں آگے سے۔ الغرض مختصر بات، ہماری یہ عادت بن چکی ہے، ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں اس گناہ کے اوپر کوئی نہ کوئی دلیل اور عذر ضرور اس کے اوپر تراشتے ہیں، گھڑتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس بری عادت کے اندر یہ بری خصلت جس کا آج ہم تقریباً سب ہی شکار ہو چکے ہیں، الا ما رحم ربی، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ کوئی عام سی چیز نہیں، بڑا سنگین جرم ہے، بڑا سنگین جرم ہے۔ یاد رکھیے، غلطی اور گناہ کا ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں، یہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن وہ انسان جو گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ اور نادم ہونے کی بجائے، اپنے گناہ پر توبہ استغفار کی بجائے، جب اپنے گناہ کے حق میں دلائل دیتا ہے تو پھر وہ انسان اپنی فطرت سے بغاوت تو کرتا ہی ہے، لیکن بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور وہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کے بہت زیادہ خطرات اور نقصانات، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنے گناہ پر عذر پیش کرتا ہے، اپنے گناہ پر عذر پیش کرتا ہے، اپنے گناہ کے ہیلے بہانے پیش کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ جو گناہ کرنے کے بعد، جو نافرمانی کرنے کے بعد، معصیت کا ارتکاب کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوا، تائب نہیں ہوا، اپنے رب کے حضور جھکا نہیں، معافی نہیں مانگی، بلکہ گناہ کا عذر تراشا، گناہ کے اوپر دلیل پیش کی، گناہ کے جواز کے لیے دلائل فراہم کیے،
وہ شخص اپنے آپ کو اللہ کی لعنت کا مستحق بناتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ متعدد صورتوں میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جب پیدا ان کو فرما لیا، تو اس کے بعد اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ پتہ ہے نا آپ کو؟ نہیں پتہ ہے کسی کو؟ اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ فرشتوں کو کہا کہ تم سب نے آدم کو سجدہ کرنا ہے، اور یہ حکم ابلیس کو بھی تھا نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، انکار کر دیا، تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ اچھا، یہ گناہ ہو گیا نا؟ اللہ نے حکم دیا تو نے سجدہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے وہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو ذرا غور کرنا چاہیے، جو اپنے نماز نہ پڑھنے پر عذر گھڑتے ہیں نا، دلیلیں دیتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی میرا نماز نہ پڑھنے کا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے۔ وہ خالصتاً اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ۔ اللہ نے حکم دیا ابلیس کو تو نے آدم کو سجدہ کرنا ہے، اس نے سجدہ نہ کیا، گناہ ہوا نا، نافرمانی کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا۔ اب اس نافرمانی پر ابلیس کا حق یہ بنتا تھا، غلطی ہو گئی تھی کوئی بات نہیں، اللہ سے فوراً معافی مانگ لیتا، توبہ کر لیتا، اے اللہ آپ نے حکم دیا، میں نے آپ کے حکم کو نہیں مانا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہ کی بخشش مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن آگے سے اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے جب فرمایا نا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، جب میں نے تجھے حکم دیا، تیرے رب نے تجھے حکم دیا کہ تو نے آدم کو سجدہ کرنا ہے، تو نے کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اب یہ گناہ کا عذر پیش کر رہا ہے، گناہ کا عذر پیش کر رہا ہے۔ اگر گناہ کا عذر پیش نہ کرتا نا بالفرض، پھر بھی معاملہ اتنا نہ ہوتا جتنا اس کے ساتھ ہوا۔ عذر پیش کر دیا، کہا انا خیر من، اے اللہ آپ نے مجھے حکم دیا میں آدم کو سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ افضل مفضول کو کیسے سجدہ کرے؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور جس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ آگ مٹی سے افضل ہے، اور جو افضل سے پیدا ہوا ہے وہ مفضول سے پیدا ہوئے کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ گناہ کا عذر پیش کیا، اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين، کہا یہاں سے دفع ہو جا، تو رجیم ہے، مردود ہے، اور قیامت قائم ہونے تک مجھ پر میری لعنت تجھ پر برستی رہے گی، قیامت کے دن تک میری لعنت تجھ پر برستی رہے گی۔ تو جو بندہ گناہ کر کے اپنے گناہ کا جواز پیش کرتا ہے اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح دوسرا نقصان اپنے گناہ کے اوپر عذر پیش کرنے کا، گناہ کے جواز کے دلائل گھڑنے کا۔ آپ ذرا پچھلی قوموں کے واقعات کو پڑھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی قوموں کی بربادی کے واقعات بیان کیے ہیں، اگر ان کو ہم غور سے پڑھیں، ان کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو آپ کو یہ بات تمام قوموں کی بربادی کے اسباب میں مشترک نظر آئے گی کہ پچھلی قوموں کو جن اسباب کی بنیاد پر برباد کیا گیا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب ان کے پاس رسول آیا، پیغمبر آیا، نبی آیا، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، رسالت لے کر، دعوت لے کر، نبی نے آ کر دعوت پیش کی، اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچایا، ان کو سنایا، تو آگے سے جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے اپنے نبی کی بات ماننے کی بجائے جو کچھ کر رہے تھے اس کے جواز کے دلائل پیش کیے، اس کے جواز کے
دلائل پیش کی. ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں, ہم کون سا غلط کر رہے ہیں؟ نبی نے کہا تم شرک کر رہے ہو, کہا ہم کہاں شرک کر رہے ہیں, باپ دادا کرتے آ رہے ہیں, کہاں غلط کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا تم فلاں غلط کام کر رہے ہو, کہا نہیں, اس کے جائز ہونے کی دلیل پیش. نبی نے جو بھی بات ان کو سمجھائی, آگے سے انہوں نے اپنی غلطی اور گناہ کے اوپر عذر تراشا, دلیل تیار کر رکھی تھی. حتیٰ کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا کہ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو, ان کے اندر شرک کا گناہ بھی تھا, دوسرے گناہ بھی تھے, لیکن ان کے اندر ایک خاص گناہ جو تھا وہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا تھا. جب شعیب علیہ السلام نے سمجھایا نا کہ اللہ کے بندو, حلال والا مال جو تھوڑا بہت تمہارے پاس آتا ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے, بجائے اس فراڈ اور دھوکے کے ناپ تول میں کمی کر کے جو تم مال لوگے, اس سے تو زیادہ بہتر ہے جو تم ایمانداری سے کماؤ, جو جائز طریقے سے اور دیانتداری سے کماؤ. آگے سے وہ کیا کہنے لگے, اے شعیب, یہ جو آپ نماز پڑھتے عبادت کرتے ہیں, کیا آپ کی نماز, آپ کی عبادت آپ کو یہ سکھاتی ہے, حکم دیتی ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں, واعظ کریں کہ ہم ان بتوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب, آپ ہمیں اس چیز سے کیوں روک رہے ہیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں اپنی مرضی کریں؟ ذرا غور کیجئے, آج مسلمانوں کا بھی یہی جملہ ہوتا ہے نا, جی میرا مال ہے, میری دکان ہے, تمہیں کیا اعتراض ہے, میں جیسے چاہوں کاروبار کروں, جیسے چاہوں میں اس کو صرف کروں, جیسے چاہوں میں اس کے نظام کو چلاؤں, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اللہ کی قسم یہی جملہ بعین ہی, یہی جملہ آج سے ہزاروں سال پہلے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا. کہا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب, آپ جائیں اپنی عبادت کریں, اپنی نماز پڑھیں. آج بھی کہتے ہیں نا آپ مولوی ہیں, مسجد میں جائیں, آپ کا کیا کام ہے بازار کے اندر آ گئے تاجروں کو سمجھانے کے لیے. ہم خوب جانتے ہیں تجارت کو, دکانداری کیا ہوتی ہے ہمیں اچھے سے پتا ہے. آپ جائیں لوگوں کو نمازیں پڑھائیں, اللہ اللہ کرے مسجد کے اندر بچوں کو پڑھائیں. کیا آپ نکل آئے لوگوں کو, تاجروں کو نصیحت کرنے کے لیے, مولوی آ گیا کاروبار سکھانے. اللہ کی قسم یہی جملے اللہ کا قرآن نقل کرتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہے تھے, اور آج وہی جملے مسلمان کی زبان کے اوپر ہوتے ہیں. کہا کہ شعیب نماز پڑھتے ہو, عبادت کرتے ہو, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں ہماری منمانی کرنے سے روکنے لگ جائیں. ہمارا مال ہے, ہماری تجارت ہے, ہمارا کاروبار ہے, ہمارا بزنس ہے, ہم جیسے چاہیں اس کو کریں گے, آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسم کے عذاب بھیجے تھے. زمین پر زلزلہ آیا, آسمان سے چیخ آئی, اور اوپر سے بادل آیا. وہ بادل بارش والا نہیں تھا, اس کے اندر آگ تھی, اللہ کا عذاب تھا. تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کا عذر پیش کرتے ہیں, اللہ کا قرآن بتاتا ہے ان کے ساتھ پھر یہ ہوا کرتا ہے. پچھلی امتوں کی بربادی کے واقعات کو پڑھیے, اللہ کی قسم ہمارے لیے بہت زیادہ عبرتیں موجود ہیں, نصیحتیں موجود ہیں, اصلاح کے دروس اسباب موجود ہیں. لیکن شاید ہمیں وہ اصلاح نہیں چاہیے, ہمیں وہ نصیحت شاید نہیں چاہیے. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے, یہ کسی عام بندے کی بات نہیں, یہ رب العالمین کا قرآن ہے. اس کے اندر آپ کھول کر دیکھیں, پڑھتے جائیں, یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں کہ ان قوموں کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا کہ اپنے گناہ اور اپنے شرک کے اوپر, اللہ کی نافرمانی کے اوپر سے عذر اور دلائل پیش کرنے لگے. لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ نے سنا ہے. لڑکوں کے ساتھ, مرد کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا ان کی یہ بہت بڑی ان کے اندر یہ بری خصلت. لوط علیہ السلام آئے, سمجھایا اور ان کو نصیحت کی, کہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, تم تو ایسی برائی کر رہے ہو کہ یہ بے حیائی کا کام تم سے پہلے زمانے میں کسی نے کیا نہیں. اور ایسی بدبخت قوم کہ راستوں کے اوپر مرد سے بدفعلی کر رہا, مجلسوں کے اندر. آج کے روشن خیال مسلمان, جی آزادی ہے, ہر کسی کو آزادی ہے, آپ کون ہوتے پابندی لگانے والے؟ وہ بھی آزاد اپنے آپ کو کہتے تھے,
مجلسوں کے اندر وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم نے بے حیائی کے اندر ایسی سبقت کی ہے کہ تم اپنی مجلسوں میں بھی برائی اور بے حیائی کا کام کرتے ہو. مجلسوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے یہ بے حیائی کا کام کر رہے ہیں. لوط علیہ السلام نے جب سمجھایا تو کیا کہا اخرجوہم من قریتکم. کہا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، بڑے پاک باز آئے ہوئے ہیں. جیسے آج کوئی سمجھایا نا، آج یہ جو تصور بنتا جا رہا ہے نا مسلمانوں کے اندر، یہ بوائے فرینڈ ہے، یہ گرل فرینڈ ہے، اور اسی طرح سے یہ دوستیاں ہو رہی ہیں، فیس بک کی دوستیاں ہیں، واٹس ایپ کی دوستیاں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. آج مسلمان کو سمجھایا جائے الٹا آگے دلیل دیتا ہے. مولوی صاحب آپ خواہ مخواہ شک کرتے ہیں، ہمارے دل میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، پاکیزہ محبت کے بارے میں آپ ایسے جملے استعمال کر رہے ہیں. اور اگر کوئی مولوی، کوئی خطیب بے حیائی کی مذمت میں بول دے اور اسی طرح سے کوئی جملے کہہ دے تو لوگ بنیاد پرست ملا کہتے، دقیانوسی ملا کہتے. اور آج بھی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، جو سیکولر ہیں، جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر آپ ان کی مجلس میں جا کر ایسی بات کریں تو بالکل یہی جملے کہیں گے یہ بڑا پرہیزگار متقی ملا آ گیا، بتاؤ اس کو کہاں گئے. ان لوگوں نے بھی اپنی وہ برائی اور گناہ چھوڑنے کی بجائے کیا کیا تھا؟ آگے سے لوط علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لانے والے تھے ان کو نکالنے کی دھمکی دی، اور اسی طرح سے آگے سے انہوں نے بھی اپنے گناہ کا عذر پیش کیا. اور بھی جتنی قومیں ہلاک ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو روکا تو آگے سے مان گئے، فوراً مان گئے. یہ دلائل دی ہے بت پرستی کے اوپر دلائل دی. نبی علیہ السلام کا سامنا جن لوگوں کے ساتھ ہوا انہوں نے بھی یہی کیا. نبی علیہ السلام کی دعوت کو ماننے کی بجائے آگے سے اپنے عذر اور بہانے پیش کیے. اور ان کا معاملہ تو یہاں تک جا پہنچا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ فاحشہ کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، بے حیائی سے مراد یہاں پر مفسرین نے کہا ہے ان کا برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے. دلیل کیا دیتے تھے؟ ان کپڑوں میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لہذا جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف کریں. اچھا نہیں لگتا ہے، کپڑے اتار دیتے، مرد بھی عورتیں بھی. یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے، طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر. اور دلیل کیا دیتے تھے؟ پہلی دلیل تو یہ دیتے تھے، کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتا ہوا پایا ہے. یہ بات ان کی ٹھیک، لیکن آگے کیا دلیل دی؟ کہا واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. نعوذ باللہ. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. اے نبی آپ اعلان کر دیں اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا ہے. دلیل پیش کر. اور دیگر معاملات کے اندر آپ چلتے جائیں تو گزشتہ امتیں جو ہلاک ہوئی ان کی ہلاکت کا بہت بڑا سبب یہی تھا، گناہ کرتے، پیغمبر کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، معجزات کا انکار کیا، اپنے کفر کے اوپر، تکذیب کے اوپر الٹا دلائل دینے شروع کر دیے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسی دنیا کے اندر ایسا ان کا نام و نشان مٹایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ان کا ذکر تک بھی باقی ہم نے نہ چھوڑا. دیگر قوموں کے واقعات کو پڑھے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، دیگر اقوام، ان سب کے ساتھ یہی ہوا. وجہ کیا تھی؟ گناہ کیا، نافرمانی کی اور اس کے اوپر عذر پیش کرنا شروع کر دیا. اسی طرح تیسرا نقصان اپنے گناہ کے اوپر عذر پیش کرنے کا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے گناہ کے اوپر جو عذر پیش کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا سنگین ہوتا ہے کہ انسان اس گناہ کے عذر پیش کرنے کی وجہ سے کفر میں چلا جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا، منافقین کی حالت بیان فرمائی. منافقین نے دراصل غزوہ تبوک کے موقع پر
ایک اپنی مجلس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ ہیں، ان سے زیادہ بڑے بڑے پیٹوں والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا ہے، اور اسی طرح سے اگر ان کی دشمن سے ملاقات ہو جائے بزدل ہیں، دم دبا کر بھاگ جائیں گے، پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ یہ منافقین نے اپنی ایک خاص مجلس کے اندر باتیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کی۔ اب یہ گناہ تھا نا، پیغمبر کے بارے میں ایسی بات کرنا، صحابہ کے بارے میں ایسی بات کرنا، اور دین اسلام کے بارے میں اس قسم کی طعن و تشنیع کرنا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ منافقین ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، تو پھر آئے بہانے بنانے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مذاق کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے، بس ہنسی مذاق کر رہے تھے، اسی میں یہ باتیں نکل گئی ہیں، آپ ان کو سیریس نہ لیں۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم۔ اے نبی ان منافقین سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، عذر پیش نہ کرو، جو باتیں تم نے ابھی ابھی کی تھی ان پر جھوٹی دلیلیں پیش نہ کرو۔ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، ایمان میں آنے کے بعد تم مرتد ہو چکے ہو، تم کفر کر چکے ہو، اب بہانے بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ منافقین کا سیوا بتاتا ہے قرآن۔ منافقین جا بجا مدنی صورتوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، جہاں بھی منافقین کا ذکر ہوا ہے اللہ نے بتایا منافق پہلے غلط کام کرتے، گناہ کرتے، اسلام مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، اور پھر آ کر بہانے بناتے تھے۔ مومن کا یہ سیوا نہیں ہوتا ہے، مومن کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے۔ تو کفر تک انسان چلا جاتا ہے بعض اوقات جب اپنے گناہ پر عذر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے گناہ کے اوپر عذر پیش کرتا ہے، دنیا میں تو اس کو عذاب ملے گا ہی، آخرت میں بھی اس کو عذاب ملنے والا ہے، آخرت میں اس کو عذاب ملنے والا ہے۔ اس میں صرف ایک واقعہ اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دن سورج کو گرہن لگا جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی۔ لوگوں نے باتیں کرنے شروع کر دی کہ حضرت ابراہیم کی وجہ سے، ان کی موت کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے لوگوں کے اس بات کا جواب دیا کہ اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، جب چاہتا ہے ان کو گرہن لگا دیتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا ہے۔ طویل حدیث ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر سورج گرہن کی نماز پڑھائی۔ سورج گرہن کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ نماز کے دوران ہی تھوڑا سا آگے ہوئے، تھوڑا سا پیچھے ہٹے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے اس کی آپ نے وجہ بتائی۔ آپ نے فرمایا جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں آگے بڑھا ہوں تو اللہ تعالی نے مجھے جنت دکھائی تھی، اور میں اس کا ایک خوشہ پھل توڑنے کے لیے آگے بڑھا تھا، پھر میں پیچھے آ گیا، اور جب میں پیچھے ہٹا، تم نے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مقام کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں مجھے وہ تمام چیزیں دکھا دی ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، پیغمبر کا یہ معجزہ تھا۔ اللہ نے آپ کو ایک لمحے کے لیے وہ سارے مناظر دکھا دیے، جنت کا منظر بھی دکھا دیا، جہنم میں عذاب ہو رہا تھا اس کا منظر بھی دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھر بتایا کہ جہنم میں عذاب ہو رہا تھا، اس میں بہت سارے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اس میں آپ نے فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ، میں نے ابھی جو نماز کی حالت میں مجھے جو عذاب کے مناظر دکھائے گئے، میں نے ان مناظر میں سے ایک منظر یہ بھی دیکھا، کیا دیکھتا ہوں؟ محجن والا، محجن کہتے ہیں اس ڈنڈے کو جس کا سرا مڑا ہوا، وہ لاٹھی والا، ڈنڈے والا۔ اللہ کے رسول فرماتے میں نے اس کو بھی دیکھا۔ کیا اس کی حالت تھی؟ فرمایا یجر قصبہ فی النار، اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، پیٹ کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، زمین پر گری ہوئی ہیں، اور ان کو جہنم کی آگ میں گھسیٹ رہا ہے، ان کو جہنم کی آگ میں گھسیٹ رہا ہے۔ آپ فرماتے میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اس کا کیا ماجرا تھا؟
آپ نے فرمایا کان یسرق الحاج بمحجانی، حج کے موقع پر یہ بدبخت حاجیوں کا سامان اپنے اس ڈنڈے کے ساتھ چراتا تھا. حاجیوں کا سامان اپنے اس ڈنڈے کے ساتھ چراتا تھا. وہ مڑا ہوتا نا سرے والا، تو ایسے گھسیٹتا تھا ڈنڈے کو. تو وہ کسی کی پوٹلی ہے اور کسی گٹری باندھ کر رکھی ہے تو وہ ظاہر بات ہے اب مڑا ہوا تو اٹک جائے گی نا. ایسے گھسیٹتا تھا ڈنڈے کو، کسی کی اٹک گئی تو لے کے چل دیا. پیچھے سے کسی نے آ کے پکڑ لیا، کدھر سامان لے کے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا وہ مجھے پتہ نہیں چلا. حقیقت میں کیا ہوتا تھا؟ جان بوجھ کے کر رہا ہوتا تھا. اچھا آپ فرماتے ہیں اگر فَإِن فُتِنَ لَهُ، اگر اس کا پتہ چل جاتا تو کہتا تھا مجھے پتہ، معذرت مجھے پتہ نہیں چلا، ڈنڈے کے ساتھ لگ گئی ہوگی آپ کی گٹری، آپ کی پوٹلی لے آیا. اور اگر پتہ نہ چلتا تو ذہب ابھی لے جاتا تھا. تو گناہ کا عذر پیش کر رہا تھا نا. یہ بھی چوری پکڑے گئی تو معذرت مجھے پتہ نہیں چلا ہے، آج جیسے بعض لوگ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میں نے اس کو دیکھا یہ جہنم کی آگ میں اپنی اندڑیاں گھسیٹ رہا تھا. ایک تو گناہ کرتا، چوری کرتا، اور جب پکڑا جاتا اوپر سے عذر پیش کرتا تھا، بہانہ پیش کرتا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا. تو جہنم کی عذاب کا موجب ہے یہ کام جو شخص گناہ کر کے اپنے گناہ کے اوپر دلیل پیش کرتا، عذر پیش کرتا، گناہ کے لیے ہیلے اور بہانے تلاش کر رکھتا ہے. قیامت کے دن ہو سکتا ہے اپنے گناہ کے عذر گھڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں پھینک دے، ہو سکتا. اسی طرح اور بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. تو بات کہیں لمبی نہ ہو جائے، اب تھوڑا سا اس کے اسباب کے اوپر بھی نظر ڈالتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہی ہیں لیکن اس گناہ کے اوپر عذر پیش کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی تو وہ ہوگی نا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں رہا ہے. اللہ کا ڈر نہیں رہا ہے. اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو پہلی بات تو یہ ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں.